میں ہوں مقدم خان اور سوابی ڈیجیٹل نیوز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں اور ملک میں ایک عجیب صورتحال ہے۔ جیسے ہی الیکشن نزدیک آ رہا ہے، ملک کی پیچیدگیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال کو پر اظہار حال کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب موجود ہے۔ وہ اظہار خیال کریں گے کہ الیکشن میں کیا ہوگا اور الیکشن کے بعد کیا ہوگا۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا اسد کیسر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ این 19 سوابی 1 سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پچھلی 2 بار الیکشن 2013 اور 2018 کے الیکشن میں آپ یہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں۔ اس بار آپ کا مقابلہ کن کن قوتوں سے، کن لیڈروں سے کے ساتھ ہے؟ پہلے تو میں واضح کروں کہ میں نیشنل سیٹ سے لڑ رہا ہوں اور میرا چھوٹا بھائی عاقب جو کہ ایم پی رہا ہے وہ پروونشل سے لڑ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے مقابلے میں پورا سسٹم ہے، کوئی انڈیویجول میں نہیں کہہ سکتا۔ کینڈیڈیٹ تو بڑھ گئے ہیں، وہ تو پارے ہیں، پورا نظام ہمارے خلاف ہے اور ہم اسٹیٹس کو کے خلاف یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میں تو ابھی جو اللہ نے مجھے موقع دیا تو یہ 8-9 سال میں سوابی کا جو ہے تصویر بدل کے رکھ دی ہے۔ یونیورسٹیاں بنائیں، میڈیکل کالجز بنائیں، اسپورٹس کمپلیکس بنائیں، گراؤنڈز بنائیں، نئی نظام اپ گریڈ کیا، روڈز بنائیں، مطلب بجلی کا، گیس کا، آپ کون سا ایسا پروجیکٹ کہہ سکتے ہیں جو اللہ نے ہمارے ہاتھ سے نہیں کروایا۔ شکر الحمدللہ، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کام ہم نے کیا ہے۔ یہ الیکشن ہم کر رہے ہیں اپنے ملک کی آزادی کی خاطر، کیونکہ ملک ہمیں پتہ ابھی چلا ہے اور ہمیں جب اس سسٹم کے اندر ہو گئے ہیں تو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ملک میں عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسی کوئی، یعنی ابھی جو بات ہو رہی ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلہ ہو گئے کہ پلانے نہیں آنا ہے، پلانا وزیر اعظم، یعنی نواز شریف تو اس وقت اس طرح پھر رہا ہے کہ وہ تو پہلے سے پیش شدہ پرائم منسٹر ہے۔ ابھی عوام نے فیصلہ نہیں کیا ہے، عوام نے ابھی تک کوئی اپنا ڈیسیجن نہیں دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم ایک آزاد قوم ہیں؟ کیا یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے یا چند لوگوں نے دفتر اور اپنے ٹھنڈی اور گرم آفس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے؟ سر، آپ نے سٹیٹس کو کی بات کی۔ سٹیٹس کو سے مراد پورا کیا ہے؟ نظام ہے، پورا سسٹم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی اس وقت پاور کوریڈورز ہیں، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ سب مطلب یہ ایک ظلم کا نظام کا حصہ ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ کسی خاص آدمی کی شکل کسی کو پسند ہو نہ پسند ہو، یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ کون اس ملک کی قیادت کرے گا، کون اس ملک کو آگے بڑھائے گا۔ یہ فیصلہ چند لوگوں کی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ الیکشن جو لڑ رہے ہیں، ہم صرف اور صرف عوام کے حقوق کی، قانون کی حکمرانی کی اور کنسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کی، کہ یہ ملک جو ہے نا تب آگے بڑھے گا جب آپ کا کنسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ سپریم ہوگا، جب کنسٹیٹیوشن میں جتنے ادارے ہیں وہ کنسٹیٹیوشن کے نیچے کام کریں، وہ جو ہے نا کنسٹیٹیوشن کی دی گئی پیرائے میں وہ اپنا رول پلے کریں۔ سر جی، آپ کے مقابل جماعت العلماء اصلاح پارلیمان گروپ کے مولانا پلی علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے والا کوئی ہے نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہتا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو مطلب انسان جو ہے نا، ہم تو عاجز لوگ ہیں، ہم تو کوئی، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور جب عوام جب فیصلہ کریں گے، عزت اور ذلت تو اللہ ہی دیتا ہے۔ میں تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی کہ کوئی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوام فیصلہ کریں گے۔ ہم نے عوام سے ابھی یہ بات اس کے سامنے رکھنی ہے کہ کیا یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں، یہ اختیار آپ کا ہے، ووٹ آپ نے ڈالنے ہیں۔ اگر آپ کا اختیار ہے، آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں، تو پھر آپ وہ فیصلہ کریں جو قوم کی حقیقی آزادی کی ضمانت پر ہے۔ کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں
کہ الیکشن فری اور فیئر ہوں گے؟ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ آپ عام آدمی سے پوچھ لیں. 1% لوگ بھی نہیں سمجھتے کہ آئندہ الیکشن جو ہے نا یہ فری اینڈ فیئر ہے. یہ تاریخ کا بدترین ریڈ الیکشن ہے. پہلی دفعہ ایک ایسے الیکشن ہو رہا ہے کہ کسی کو اس الیکشن کے اوپر اعتماد نہیں. اور اس الیکشن کے بعد جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے نا اسٹیبلٹی آئے، ملک میں امن و امان کی حالت بہتر ہو، ملک میں کاروبار چلے، ملک میں جو ہے نا ہمارے بچوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو. تو تب ہوگا جب آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. تو یہ الیکشن مزید اس ملک کو انسٹیبل کرے گا. اسٹیبلٹی جو ہے نا، کیونکہ جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ عوام نکلیں گے. ذمہ دار اس وقت وہ مقتدر قوتیں ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں. تمام اسٹیٹس کو ہے وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں، اگر ان کو اس ملک سے محبت ہے، یہ اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اب بھی موقع ہے جو فیصلے یہ کر رہے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں. اور وہ انوائرمنٹ یعنی ابھی ہمارے ساتھ مجھے اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی ANP نے الیکشن ہی نہیں کیا. یعنی ہمارے اوپر تو اعتراض یہ تھا کہ آپ نے الیکشن جو ہے نا غلط کیا نا. چلو الیکشن تو کیا نا ہم نے. ANP نے الیکشن ہی نہیں کیا، اس کو 20,000 جرمانہ کر کے اس کو اپنا نشان دے دیا. اور ہم نے الیکشن کر کے صرف یہ کہ آپ نے الیکشن میں مجھے بتایا، یہ جو ہمارے علاقے کا ایک وہ لڑکا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں PTI میں ہوں. آپ اخبار نویس ہے، آپ مجھے بتایا میں PTI میں. اگر PTI میں آپ کو پتا ہے، آپ عوام کو پتا ہے کب سے جا چکا ہے PTI سے، PTI کے خلاف الیکشن لڑ چکا ہے، لیکن سپریم کورٹ کو پتا نہیں ہے اور سپریم کورٹ اس کو سن رہی ہے بہت اعتبار سے. یعنی یہ ڈرامہ نہیں ہے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم سے نشانی چھینا گیا، اور جس طرح ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اور جس طرح نشانات دی جا رہے ہیں، کہیں ڈول دی جا رہا ہے، کہیں وہ پتہ نہیں وہ گٹار ٹائپ چیز دی رہا ہے، کہیں بوتل دیا جا رہا ہے، یعنی تزہیق بھی کی جا رہی ہے. سر اس سارے حالات کا الیکشن اس لیے ہو رہے ہیں کہ جمہوریت مستحکم ہو، جمہوریت کا فقدان ملے. لیکن اس الیکشن کا اور اس ماحول کا جو بنا ہوا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں، اس کا جمہوریت کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ یہ جمہوریت کو جو ہے نا فائدہ کیا ہونا ہے؟ جمہوریت ختم ہو رہی ہے. جمہوریت نام جو ہے نا ایک نت پر بن رہی ہے. یعنی یہ عملاً ماشاء اللہ ہے یہاں جو ہے نا اس ملک میں عملاً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے. اس طرح کے حالات تو کبھی ماشاء اللہ بھی نہیں ہوتے تھے. یہ جو سچویشن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور آپ بھی مسلسل یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ PTI کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت تمام ملک کی تمام اکائیوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. کیونکہ پاکستان اس وقت تمام قومیتوں کی نمائندگی رکھتی ہے، پاپولر جماعت ہے، بڑی جماعت ہے. اور انہوں نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو مزید جنگوں کی دلدل نہیں بنانا چاہتے، ہم مزید جنگوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا آزاد خارجہ پالیسی ہو، اور آزاد خارجہ پالیسی وہ ہوتی ہے جو اپنے مفادات کے مطابق ہو. PTI سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئی اپنی دوری حکومت میں؟ نہیں، غلطیاں تو ضرور ہوتی. دیکھیں، ایک تو غلطیاں ہوتی تھی، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی. لیکن جس وجہ سے ہمیں سب سے بڑی سزا دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ سرکار ہم سے ناراض ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ پہلے دفعہ ایک لیڈر ہے جنہوں نے ایک ساورن پاکستان کی بات کی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا اس کو برابری کا سٹیٹس ملنا چاہیے. پاکستان قوم اس کو آپ کیڑوں مکوڑوں کی طرح نہ ڈیل کرے. یہ غلام نہیں ہے، آزاد قوم. تمام لیڈرشپ تمام یہ واشنگٹن سے ڈائریکشن لیتی ہے، اور وہاں ڈائریکشن کے بعد جو ہے یہاں چیزیں امپلیمنٹ کرتی ہے. دیکھیں، میں ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، نہ کسی ملک کے ساتھ جو ہے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمام دنیا کے ساتھ ہماری برابری کی تعلق ہو. یعنی پاکستان کو وہ ایک اسٹیٹ کے طور پر لیں، اور ہماری پالیسیوں کو
اور ہمارے جو یہاں فیصلے ہو اس کو احترام کی نظر سے دیکھیں. ہمارے اوپر چیزیں نہ توم پہ اور نہ ہمیں ڈائریکشن دے. ہم دنیا میں صرف اس وقت جو چاہتے ہیں وہ امن چاہتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 40 سال سے بلکہ 40 سال سے زیادہ پہلے سینٹو سیٹو، پھر افغانستان وار، پھر وار آن ٹیرر، اس کی وجہ سے ہمارا ملک بہت بری طرح متاثر رہا ہے. بڑا بیر کی جو ہم نے اڈی دی اس کے اثرات آپ دیکھ لیں، پھر افغانستان وار کے اوپر جو تحفہ دیا کہ یہ ملک جو ہے نا کلیشن کوپ کلچر، انتہا پسندی، بد انتظامی سب کا ہو گیا. وار ٹیرر کی وجہ سے مزید انتہا پسندی بڑی. ہم ابھی چاہتے ہیں کہ ہم ان پالیسیوں سے نکلے، اپنی ہوم گراؤنڈ پالیسیاں بنائیں، اس ملک میں تعلیم کی طرف توجہ دے، ہیلتھ کی طرف توجہ دے، روزگار بڑھانے کے لیے توجہ دے، بجائے اس کے کہ ہم غریب قوم ہیں، ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ دنیا کی جنگوں میں حصہ لیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی پاکستان بیسڈ پالیسی ملنا چاہیے. سر، امریکہ کی جو گرفت ہے پاکستان کی پالیٹکس پہ، آپ کے خیال میں اس سے نکلنے کی کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمیں بالکل اپنی فارن پالیسی کو چینج کرنا پڑے گا، اور وہ فارن پالیسی جو ہے نا صرف اور صرف اس بنیاد پہ ہو کہ پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتی ہوئی پالیسی بنائی جائے. پاکستانی قوم کو آپ کو سمجھانا ہوگا، ٹیکس کا نظام بڑھانا ہوگا، آپ کو اپنی جو ہے نا ایکسپورٹ، جو ہمارے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر امبیلنس ہے کہ آپ کے امپورٹ اتنے آتے ہیں اور آپ کے ایکسپورٹ کوئی نہیں. آپ کو ایکسپورٹ جو ہے نہیں، آپ نے ایکسپورٹ کے لیے نئی ڈیسٹینیشن ڈھونڈی ہے. سینٹرل ایشین کنٹریز، رشین اسٹیٹ ہو گئے، آپ لک افریقہ، جو افریقہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، آپ کو اس طرف جانا چاہیے. پرابلم کیا ہے کہ یہاں ہمارے جو مارکیٹ ہے وہ ہم نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہمارے اس وقت ہمارے بہت بڑا پوٹینشیل ہے ایگریکلچر کا. ایگریکلچر پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہمارے منرل کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، ہمیں منرل کی طرف، اور ہمیں جو اپنی قانون سازی ہے وہ ایسی بنانی چاہیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جو ہمارا منرل ہے اس وقت، اس کو صحیح معنوں میں ہم قانون سازی کریں، اس کو صحیح معنوں میں ایکسپلور کریں، تو ہم اپنی، اور خاص کر جو ہمارے نیچرل ریسورسز دیگر، ہم اپنے ملک کی غربت کو ختم کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما ایک آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ ایک عجیب صورتحال ہے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہم جو الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم احتجاج الیکشن لڑ رہے ہیں. یعنی انہوں نے جو ہم سے چھین لیا ہے، جو ہمارے سمبل تھا. خاص کر جو ہمارے سمبل چھین لیا، اور پھر جو ہمارے اسپیشل سیٹس آ رہے ہیں وہ تو اس کی وجہ سے نہیں آئیں گے. لیکن ہم میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ تو دیکھو، ہماری یہ جنگ تو لمبی جنگ ہے، یہ ابھی مختصر نہیں ہے کہ یہ الیکشنوں کا یہ آئندہ حکومت جو ہے یہ تو چلنے کے قابل نہیں ہوگی. اس الیکشن کے بدلے میں جو حکومت آئے گی وہ حکومت تو آگے چلے گی نہیں، کیونکہ وہ بہت ہی کمزور حکومت ہوگی، اور میرے خیال میں وہ اس کے ساتھ عوامی حمایت نہیں ہوگی، تو وہ حکومت آگے اس کی کوئی مستقبل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام میں شعور آ چکا ہے. ابھی اس قسم کی ان کو دباؤ میں رکھنا، ان کو جو ہے نا اپنی فیصلے اس کے اوپر مسلط کرنا، ابھی یہ ممکن نہیں رہا. سب سے حلف لیا جائے گا، قرآن کے اوپر حلف لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم فائنل لسٹ ایشو کروائیں گے. واقعات تو بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے ایک بات بھی آپ کو بتاؤں نا کہ مجھے یہ اسلام آباد میں پتہ چلا کہ پارلیمنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں. پارلیمنٹ جو ہے نا، جب تک پارلیمنٹ ان کو اس کی اصلی حالت میں بحال نہیں کیا جائے گا، اور اس کی جو تقریر میں یا اس کا جو کنسٹیٹیوشنل رول ہے وہ اپنے کنسٹیٹیوشنل رول صحیح معنی میں پلے نہیں کرے گا، اور وہ خود ایک آزاد پارلیمنٹ نہیں ہوگا، تو پھر وہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا اس لیول پہ آزاد نہیں ہے جو اس کا مینڈیٹ ہے. الیکشن تو ہو رہی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد حکومت طویل مدت تک چلے گی، اپنی آئینی مدت پوری کرے گی؟ میرا تو نہیں خیال جی، جس طرح یہ حکومت بن رہی ہے اس کے ساتھ عوامی حمایت نہیں ہے، تو مشکل سے 6-7 مہینے سال. یہ تو ایک ٹرانزیشن الیکشن ہے. مین الیکشن انشاءاللہ تعالی نیکسٹ الیکشن ہوگا،
کیونکہ الیکشن جو ہے نا یہ عوامی حمایت سے محروم ہوگا. ہمیں اور جب اس حالات یعنی اس حربوں کے بعد جو حکومت آئے گی اس کو نہ دنیا مانے گی نہ یہ پاکستانی عوام مانے گی. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹکٹیں تو پالیسی کے مطابق جو لوگ پارٹی کے ساتھ اس وقت پہ کھڑے ہیں، پورے پاکستان میں یہ پالیسی تھی، پارٹی کور کمیٹی نے پالیسی بنائی کہ اس کو ٹکٹ دی جائیں گے. یعنی جو لوگ جو ہے نا اس سے پہلے ایم پی ایم این اے رہے ہیں اور اس نے پارٹی نہیں چھوڑی تو ان کے بارے میں پالیسی یہ تھی کہ اس کو ٹکٹ دی جائیں گے. یہ آپ جو NA-20 کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی سارے چونکہ پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور پارٹی میں تھے، وہ PTI میں یہ 3 صوبائی اور 1 قومی سیٹ کی حیثیت سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے. یہ پہلے سے وہ جیتی ہوئی تھی وہ سیٹیں، یہ جو شاہ عام لوگوں کی پارٹی تھی، سوابی جمہوری اتحاد تھی جو بھی تھی. ہمارے تو عاقب مجھ سے زیادہ پولیٹیکل ورکر ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عاقب کی جو کنٹریبیوشن ہے 10 سال سے وہ پارلیمنٹ میں بھی ہے، مجھ سے زیادہ اس کی کنٹریبیوشن بھی ہے، اس کی محنت بھی ہے، اور یہ سارے ورکر مانتے ہیں. یعنی وہ اسد کیسر کے بھائی کے علاوہ ایک PTI کا ورکر بھی ہے. کیا میرا بھائی ہوا تو وہ اس کی گناہ ہے؟ ہاں، یہ میرٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی میرا بھائی ہے تو اس کو ضرور ملنا چاہیے، کوئی میرا بھائی ہے تو اس کو نہیں ملنا چاہیے. جو محنت کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ورکر جو ادھر پبلکلی میں کہا کہ عاقب جو ہے نا ایک بہترین ورکر ہے، اور خان صاحب نے خود اس کا نام ریکمینڈ کیا ہے. PTI کے 2 سابق چیف منسٹر جس نے PTI کو چھوڑ دیا اور آپ لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ احتساب ہونا چاہیے؟ بالکل ان کا احتساب ہونا چاہیے اور میرٹ کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن مجھے بہت افسوس ہے وہ دونوں جو مطلب مین پوزیشن پہ رہے ہیں، پارٹی نے اس کو بہت عزت دی اور انہوں نے جو پارٹی کو ڈچ کیا تو مجھے اس کے اوپر بڑا افسوس ہے. دباؤ رہا. میں نے بیسیکلی سوچا یہ کہ کافی سوچ بچار کی. میں نے سوچا، میں نے کہا کہ میرے پاس 2 راستے ہیں. ایک عزت کا راستہ ہے، اور عزت میں نے اس میں دیکھی کہ میرے لوگ کیا سوچتے ہیں. کیا اس حالات پہ عمران خان کو چھوڑ کے جانا کوئی عزت والا راستہ ہوگا؟ تو میرے ضمیر نوازی کہ نہیں. پھر سارے حالات کو دیکھا کہ کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں. میں نے کہا دیکھیے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ دیتا ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں میں MPA بنوں، MNA بنوں، نہ بنوں. جو عزت دی ہے اس پارٹی نے دی ہے، عمران خان نے دی ہے، ورکر نے دی ہے. تو میں اس وقت میں کسی بھی صورت میں عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا. میں MNA MPA بنوں نہ بنوں اب مجھے کوئی نہیں ہے. یعنی میں قومی اسمبلی کا اسپیکر رہا ہوں، سینئر ترین پوزیشن میں لے چکا ہوں. میں عوام کا فیصلہ ہے، اگر وہ مجھے منتخب کرے تو پھر بھی میں شکریہ، اگر نہ کرے پھر بھی شکریہ. میں نے جی اپنی یہ الیکشن جو ہے نا، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ تا پزا عمران خان سر پختو کو ماں تا پزا سر پختو کو ماں الیکشن گٹا بائداد بارہ فرا اہمیت لری. تو میں اس الیکشن جو ہے نا میرے لیے جیت اور ہار کوئی اہمیت نہیں ہے. میں اپنے لوگوں کو کہ جو نا آنکھ ہے وہ نیچے نہیں کر سکتا. سر آپ نے کہا کہ PTI نے اپنے دور حکومت میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں. PTI نے تقریباً 10 سال کی مدت میں 971 بلین روپے مختلف ایڈ گیونگ ایجنسی سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ سے لیے. تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کام، ترقیاتی کام بہت کیے، دوسری طرف معاشی طور پر خیبر پختونخوا کو آپ نے بدحال کیا. تو کیا یہ ترقی ہے یا بدحالی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات میں کامیاب ہوئے کہ ہم نے وفاق سے اپنا شیئر پورا دیا، اس حکومت میں بھی اور ہماری حکومت میں بھی. ابھی دیکھ لینا ابھی کیا پوزیشن ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہیں، یہ جو جتنے ڈیولپمنٹ، کیونکہ ان کی میں ابھی فگر شاید صحیح نہ بتا سکوں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. جس وقت صوبائی حکومت ہماری تھی تو اس وقت بھی انہوں نے ہمارے فنڈ روکے رکھے تھے. جب PDM کی حکومت آ گئی تو 123 بلین روپے اس وقت
وہ وفاقی ابھی سنا ہے کہ کوئی 300 بلین جو ہے نا وہ ہمارے رہتے ہیں. تو بتاؤ کہ اس وقت پاٹا بھی آپ کے ساتھ کر دیا گیا ہے, ان کی فنڈ بھی نہیں دے رہے ہیں. یہ جو ہے نا ہمارے جو نیٹ ہائیڈل پرافٹ ہے یا باقی جو ہمارے ٹوبیکوسس اور یہ سارے انہوں نے روک کے رکھے ہیں. اسد کیسر صاحب, ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے سوابی ڈیجیٹل نیوز سے الیکشن پر تفصیلی بات کی. ناظرین, آج کا پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہو رہا ہے. آئندہ ایک اور انٹرویو کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.